نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید کا سننا جو ہے یہ ایک خوشی کی بات بھی ہوتا ہے، ایک سکینت کی بات ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی خزانہ حاصل ہو رہا ہو، لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی قرآن کس لیے سنو، یعنی جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو قرآن کے سننے کے ساتھ رحمت آتی ہے اللہ کی، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو گئی اس کے تو سارے ہی کام بن گئے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک ایک لمحہ جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ اور یہ جو ریاکاری ہے نا، اس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے، چھپا ہوا شرک، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو سنانے کے لیے، یعنی شہرت کے لیے عمل کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا بھید کھول دے گا، سب کے سامنے سنوا دے گا اس نے یہ غلط کام، اس نے یہ نیکی صرف دکھاوے کے لیے کی تھی۔ اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو مصیبت میں ڈالے گا۔ تو اس لیے لوگوں سے بس اتنا کام لینا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جو فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اوپر بہت مشقت بھی ڈالی گئی ہوتی ہے، بیچاروں کے کام کر کر کے بعض اوقات ہاتھ اور پاؤں اور گردن اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ یہاں کا ایک بڑا اسٹور کسی ملک سے کچھ چیزیں خریدتا تھا، تو ان مزدوروں نے کیا کیا کہ جو پروڈکٹ تھی اس کے اندر ایک چھوٹے سے کارڈ میں لکھ کر رکھ دیا کہ ہمارے اوپر فیکٹری میں بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں۔ تو وہ سامان جب یہاں پہنچا تو یہاں کے اس اسٹور نے اس فیکٹری سے سامان لینا بند کر دیا۔ دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، تو کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی لمٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جیسے خواتین ہیں، پہلے خواتین کے اوپر صرف گھر کے کام ہوتے تھے، اب کوئی خاتون بتائیں جس کے اوپر باہر کی ذمہ داری نہ ہو، ڈبل کام ہو گیا نا۔ اور اس میں یہ کہ بعض اوقات کام چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مینٹل جو اس کی ہوتی ہے نا کیپیسٹی، مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، پلان کر کے خصوصاً جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ دو طرف نہیں ہو سکتے۔ پھر اگر ہسبینڈ اس معاملے میں تعاون ہی نہیں کرتا، کوئی مدد ہی نہیں کرتا، تو یہ ظلم کی ایک قسم ہے کہ ایک عورت پر آپ نے سب کچھ ڈال دیا کہ وہ بچوں کو کھلائے بھی، پلائے بھی، پڑھائے بھی، لکھائے بھی، اور سارے کام اس کے کرے، تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح آپ اپنے آس پاس میں ہر طرف دیکھیں کہ کسی کو بھی آپ نے مشقت میں تو نہیں ڈالا ہوا اپنے کسی کام کی خاطر۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو مشقت تو ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کام زیادہ لے کے نہ اپریسیشن، نہ تعریف، نہ دعا، نہ شکریہ، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی صلہ، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور پھر یہ کہ نیت کی خرابی سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جو سیکھنے کی بات ہے یہاں وہ یہ ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جس کا کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوائے گا تو وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا تیرے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا یہ خرچ کہ تجھے سخی کہا جائے۔ وہ کہا جا چکا، دنیا میں تم نے بڑی شہرت کمائی۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے اور اسے آگ میں ڈالا جائے۔ تو یہ فریب کاری اور یہ جو دھوکہ ہے
کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے کام کرنا اور جہاں کوئی نہ دیکھ رہا وہاں پائی کسی کے ہاتھ پہ نہیں رکھنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسری طرف ان لوگوں کی بات کی گئی جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے، جسے تیز بارش پہنچے تو اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں مخلص مومنوں کی مثال دی گئی ریاکاروں کے مقابلے میں، کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا، تو ان کے خرچ کرنے کی مثال باغ کی طرح جو بلند جگہ پر، بلند جگہ پر جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے اس میں جب بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بارش وہاں رکتی نہیں، وہ سیراب کرتی ہے اور کیچڑ نہیں بنتا، باقی پانی بہہ جاتا ہے آس پاس، ندی نالوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ خوبصورت باغ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں جو ایسے باغ ہوتے ہیں، چاہے وہ پھولوں کے ہوں یا پھلوں کے ہوں یا ویسے سبزہ ہو، وہ زیادہ حسین نظر آتا ہے، زیادہ اس میں ڈیپتھ نظر آتی ہے اور دور دور تک بھی نظر آتا ہے۔ وہ باغ عام طور پر دوسرے باغوں کے مقابلے میں زیادہ پھل دیتے ہیں اگر زیادہ بارش آ جائے، اور اگر زور کی بارش نہ آئے تو ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہوتی، پھر شبنم بھی کافی ہو جاتی ہے جو رات کو اترتی ہے، یعنی دن کو بارشیں نہیں ہو رہی لیکن رات کو اتنی شبنم آ جاتی ہے کہ باغ اپنا پھل دینا نہیں رکتا، اوپر سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور زمین سے بھی اس کو یعنی کہ ایسی نمی مل جاتی ہے جو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اصل میں بارش کے بھی کئی نام ہیں، یہاں پر جو ہے نا وابل کا لفظ استعمال ہوا ہے تیز بارش کے لیے۔ عربی میں جو بارش سب سے پہلے درجے کی ہلکی پھلکی جو بارش پڑتی ہے نا، جیسے فلریز وغیرہ پڑتے تو اس کو رش کہتے ہیں، پھر اگلے درجے میں تش کہتے ہیں، پھر اسی طرح ایک نام مطر ہے، ایک نام حتل ہے، ایک نام وابل ہے۔ تو یہ بارش کے درجوں کے مطابق عربی میں نام ہے۔ تو یہاں پر وابل کی بات کی گئی، تیز بارش، اور دوسری طرف تل بھی بارش کا یعنی کہ ہلکی بارش کا نام ہے، اور شبنم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ باغ اتنا زرخیز ہے کہ بارش کی کمی بیشی سے فرق نہیں پڑتا، وہ ہر حال میں پھل لاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے خلوص نیت کی وجہ سے مال کم خرچ کرے یا زیادہ فرق نہیں پڑتا، بے شمار اجر کماتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ، بد نیتی سے ڈھیروں مال بھی زیرو نتائج رکھتا ہے، اور نیک نیتی سے کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ تیز بارش کیا ہے؟ زیادہ مال، اور شبنم کے قطرے کیا ہے؟ تھوڑا بہت دینا، یعنی اجر بے شمار ہے اس کے لیے۔ تو خرچ کرنے پر سچے مومنوں کے لیے دو آفتوں سے نجات ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر دو طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، یا تو انسان صدقے کے ذریعے لوگوں کی تعریف چاہتا ہے اور یہ ریاکاری ہے، یا پھر کمزور نیت کے ساتھ ہچکچاتا ہوا خرچ کرتا ہے، کروں کہ نہ کروں، میری بھی ضرورت ہے، ابھی مجھے بھی چاہیے، 100 دینا ہو تو کہے گا 5 سے بھی کام چل جائے گا، تھوڑا بھی دینے سے اجر ملتا ہے، حالانکہ 100 دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں مومنوں کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اور ان کی اچھی نیت کی وجہ سے، ان کے ریاکاری نہ کرنے کی وجہ سے ان کے مال کا بہترین اجر ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، نہ صرف یہ کہ عام صدقات بلکہ زکوٰۃ بھی دل کی خوشی کے ساتھ دینی چاہیے، تثبیتا من انفسہم، پورے یقین کے ساتھ
ایک ہوتا ہے کسی نے کچھ کہا تو جوش میں آ کے کچھ خرچ کر دیا، اور اگر نہیں کہا تو بھول گئے کہ خرچ کرنا تھا. اور ایک یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر روٹین ہے زندگی کی. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جمعے کو کچھ خرچ کرتے ہیں، مسجد آئے اور پھر ساتھ ہی کچھ کر کے چلے گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اینول بنیادوں پر، جیسے زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے تو لوگوں کے منتھلی لگائی ہے، یا سالانہ کو خرچہ کسی کی فیس کا دیا ہے، یا اور اسی طرح کے کام. تو ایسی صورت میں انسان دل کی خوشی سے اگر زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو وہ اس مال سے بہتر ہوتا ہے 97.5 سے جو ان کے پاس رہ جاتا ہے. وہ 2.5 بھی ان کے لیے بے شمار اجر کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو پیچھے بھی یقین کی بات ہوئی تھی نا، یہاں تثبیت کی بات ہوئی، تو یہ بھی یقین ہی کی قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو، ایک مہینے کے روزے رکھو، اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. چٹی نہ سمجھو، جرمانہ نہ سمجھو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا، جیسے ٹیکس دینے والے لوگ ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ میں نے دیکھے. ایک ٹیکس کا رونا روتے رہتے ہیں اور برا بھلا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ سارے فائدے اٹھاتے ہیں جو ٹیکس دینے کے نتیجے میں انسان کو ملتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے اتنا پازیٹیو مائنڈ پایا ہے کہ وہ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی بھلائی کے کام ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارے مال میں سے نکلتا ہے تو خیر کی بات ہے. یعنی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس میں سے جب نکل کے جاتا ہے تو اس میں بھی نیت اچھی کر لی جائے کہ انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں ہی لگ رہا ہے، ہم ہی کو ریٹرن مل رہا ہے اس کا، کہ فیسلٹیز زیادہ ہو رہی ہیں، ہم زیادہ فائدے اٹھا رہے ہیں. تو اصل بات ہے نیت کی، کہ کس سوچ کے تحت آپ کون سا کام کرتے ہیں. چیز وہی ہوتی ہے، کام وہی ہوتا ہے، نتیجہ فرق ہو جاتا ہے. تو جو ایمان کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. دو تو، ایک تو اللہ کی عبادت شرک کے بغیر، دوسرے دل کی خوشی سے زکوٰۃ، اور تیسرے زکوٰۃ میں بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا، اپنے مال سے معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے تم سے نہ تمہاری بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ تمہارے گھٹیا مال کا تم سے مطالبہ کیا، بلکہ درمیانی درجے. یعنی اللہ کے راستے میں درمیانے درجے کی چیز دینے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. لا یسألکم اموالکم ان یسألکموہا تبخلوا، اگر وہ بہت سب کچھ مانگ لیتا تو تم بخل کرتے، تم نے دیتے ہی نا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کلیکٹرز کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے بہترین مال ان سے مت لو، درمیانے لو، گھٹیا بھی نہ دیں لیکن درمیانے درجے کا جو قابل قبول. درمیان میں خوبصورتی ہی خوبصورتی. تو اسی طرح ایک انسان وہ ہے جو ایک ہی دفعہ میں سارا مال دے کے پھر حسرت زدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا. اور ایک وہ ہے جو بخل سے کچھ بھی نہیں خرچ کرتا، اور ایک وہ ہے جو مستقل بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ فی سبیل اللہ دیتا رہتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف جگہیں ہوتی ہیں نا خرچ کرنے کی، لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان، بر الوالدین، اور ان پہ خرچ کرنا. یاد رکھیے اگر زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا تو مرنے کے بعد بھی ان کی طرف سے ضرور دیتے رہیں. اس سے آپ کے مال میں جو برکت ہوگی آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ والدین کو ستانے کا نقصان انسان دنیا میں دیکھتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان، اور مرنے کے بعد بیچارے کیا مانگ سکتے ہیں، وہ تو زندگی میں بھی نہیں مانگتے. تو ان کے لیے جو آپ زندگی میں دیتے تھے جب تک زندہ ہیں، اللہ توفیق دے تو دیتے رہے، اللہ آپ کو اور دیتا رہے گا. پھر اسی طرح کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس کم ہوتا ہے. جتنی آپ کو توفیق ہے اس کے مطابق دیں، یہ نہیں دیکھیں اس نے کیا دیا اس نے کیا دیا. ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس آپ جتنا ہی ہو لیکن اس کے اخراجات بال بچے اور بہت ضروریات بھی ہوں. زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے بھلے کاموں میں لگائے چلے جاتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے اپنے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے خرچ کرتا جائے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے۔ اور اگر کچھ نہیں میسر، غریب ہیں آپ اور حساب کے میں کھجور کا ایک ٹکڑا وہ بھی دیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ غریب صدقہ نہ دے، غریب کو بھی دینا چاہیے۔ صحابہ صدقہ دینے کی خاطر محنت کرتے تھے کہ کچھ کما کے لائیں تاکہ صدقہ دے سکیں، اتنا پسند کرتے تھے۔ پھر اسی طرح صحابیات بھی، خواتین بھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے ہاتھ ناپتی تھیں اور ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھیں، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کر کے پھر وہ صدقہ کرتی تھیں۔ پھر فرمایا ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، بہترین باغ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس مثال سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں تین رائے۔ ایک یہ کہ ریاکار کی مثال ہے کہ ریاکار کو صدقہ کرنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب وہ اس کے اجر کا سب سے زیادہ امیدوار ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرنے والے کی مثال ہے کہ وہ آخرت میں بہت حسرت کا شکار ہوگا۔ تیسرے یہ کہ برے اعمال پر خاتمہ پانے والے شخص کی مثال ہے، کیونکہ گناہوں کی دلدل میں پھنسنے سے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہترین باغ ایک شخص نے لگایا، اور آپ کو معلوم ہے نا کھجور کا درخت کتنے سال بعد جا کے پھل دیتا ہے، اور پھر اگر اس باغ کے اندر انگوروں کی بیلیں بھی لگانی ہو تو وہ بھی بڑا محنت طلب کام ہے۔ انگور شاید لگ تو جلدی جائے لیکن ان کو سنبھالنا اور ان کے لیے باقاعدہ جگہ یعنی ایسی چھتیں بنانا جس پر ان کے گوشے لٹکیں، وہ بھی ایک بڑا محنت طلب کام۔ تو ساری زندگی اس شخص نے خوب محنت کی، اور بچے ابھی چھوٹے تھے کہ اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے کہ اچانک باغ جل گیا۔ آپ دیکھیے کہ جن علاقوں میں انگور اور کھجور اگتی ہے نا، وہ عموماً گرم علاقے ہوتے ہیں، اور گرم علاقوں میں جب بہت گرمی ہوتی ہے تو بعض اوقات آگ لگ جاتی۔ کیلیفورنیا کی آگ آپ کو معلوم ہے، آسٹریلیا کی آگ آپ کو معلوم ہے کہ جس سے ایک بڑے بڑے جنگل جو ہیں وہ جل چکے ہیں، اور شروع ہوتی ہے کس سے؟ ایک چھوٹی سی چیز سے۔ اب سالوں سال کی محنت کر کے بھی وہ جنگل اس طرح نہیں اگا سکتے، اور جو نقصان ہو گیا وہ آپ کو کون بھر کے دے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ریاکاری سے اپنے کیے کو برباد نہ کروں، اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کروں، اور برے اعمال پر خاتمہ نہ ہو۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، نیک کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں، مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے۔ یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم ہے، اور اس میں سے جو تم نے کمائی ہیں۔ ایک مال وہ ہوتا ہے جو ایسے ہی مل جاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، آپ کماتے نہیں، ارن نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ ایک ہے محنت کر کے اس چیز کو تیار کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے۔
مثلاً آپ ایک شخص کو راشن دے دیتے ہیں، اور ایک یہ کہ پکا کے دیتے ہیں، ایک یہ کہ صرف پیسے دے دیتے ہیں. اب پیسے دیے، کمائے ہیں آپ نے، لیکن کما کے پھر آپ کچھ خرید کے لا کے اس کے گھر میں ڈالتے ہیں تو وہ زیادہ بڑی محنت ہوگی نا. اور ایک یہ کہ مثلا اگر بیمار ہے یا ضرورت مند ہے تو آپ پکا کے اس تک پہنچاتے تو وہ کیا ہوا، وہ اس سے بھی اگلے درجے کی محنت ہو گئی. اور ایک یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار کھا بھی نہیں سکتا، آپ اس کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں. ہم؟ تو یہ درجے ہیں محنت کے کہ آپ کیا کرتے ہیں. مما من طیبات ما کسبتم، تو دو چیزیں یہاں ہیں، ایک طیب اور ایک کسب. کہ صدقے میں کی قبولیت کے لیے ایک اور شرط بتائی جا رہی ہے کہ دینے والی چیز کا انتخاب اچھا ہو. نکمی ردی چیز مت دو، کیونکہ جو جیسا تم دو گے کل قیامت کو ویسا ہی تمہارے سامنے آئے گا. گھٹیا مال نہیں دینا چاہیے. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون. اور خبیث سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو خود ناپسند ہو یا آپ کو تنگ کر رہی ہو، اور نکمی چیز ہو کہ جو کسی کام کی نہ رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. وہ شخص واپس آیا تو کمزور سا اونٹ کا بچہ وہ لے کر آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، لیکن فلاں شخص نے اسے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے اس کو. اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلی، اللہ نہ اس میں برکت دے، یعنی اس بندے کو کوئی برکت نہیں دے، نہ اس کے اونٹوں کو کوئی برکت دے. اللہ کی راہ میں تم گھٹیا چیز دے رہے ہو. اسی طرح ایک اور شخص بہت بہترین لایا تو آپ نے فرمایا اللہم بارک فی وفی ابلی، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت عطا کر. نفلی صدقات میں بھی، یہ تو زکوٰۃ کی بات تھی، نفلی صدقات میں بھی گھٹیا چیز دینے سے بچنا چاہیے. بالکل ردی بیکار، جس کا جو ری یوزیبل ہے ہی نہیں، ان کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی یوز کپڑے وغیرہ دینے ہوتے تو بعض لوگ گندے مندے جو پٹے پرانے وہ دے دیتے ہیں. یاد رکھیے جو دیں گے کل قیامت کے دن وہی سامنے آئے گا. ٹھیک ہے ایکسٹرا چیز آپ نکال سکتے ہیں، لیکن ردی بیکار نہیں. ایکسپائرڈ کھانا مت دیں، ایکسپائرڈ دوائیاں مت دیں. مختلف ڈرائیوز ہوتی ہیں نا کہ جو ایکسٹرا دوائیاں لے آئے ہو یا اور اس طرح، ان چیزوں کو وہ نہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور لٹکا کے چلا گیا، یعنی مسجد میں. آپ کھجور کے خراب خوشے پہ عصا مارنے لگے. پھر آپ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کرنے والا چاہتا تو اس سے عمدہ کھجور لا سکتا تھا. بلا شبہ یہ قیامت کے دن یہ صدقہ کرنے والا ایسی خراب کھجور کھائے گا جیسے وہ اللہ کے رستے میں دے کے گیا ہے. اور یہ مسجد میں لا کر لوگ صدقات جمع کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گھر میں جو فالتو چیز ہوگی مسجد میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں. فالتو فرنیچر مسجد کو ڈونیٹ کر دیں گے، فالتو کتابیں، اللہ اکبر، جو نہ پھٹے پرانے سپارے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں. وہاں آپ نے کس کو اپنا خادم مقرر کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی یہ چیزیں ریسائیکل کرے گا؟ کیا آپ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ یعنی کوئی بھی کام جب کرانا ہو تو اس کے پیچھے کچھ لگتا ہے. اسی طرح جو کارپیٹ گھر سے بیکار ہو گئے چلو مسجد میں دے آتے ہیں، جو کپڑے بیکار ہو گئے، جو کھانا اس طرح کا یعنی کہ فوڈ بن میں ڈالنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہی سامنے آئے گا. اپنے لیے بہترین چیز خریدنا، آرگینک خریدنا، اور ایک ایک چیز میں وہ فنکی ہونا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، پڑھ پڑھ کے انگریڈینٹس، اور جب کسی کو دینے لگے تو کچھ بھی دے دو، گندا بندہ. اسی طرح اگر آپ پکا کے دے رہے تو صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں. یعنی یہ کون سا ہم نے کھانا ہے، کسی نے ہی کھانا ہے نا. غریبوں کو دینی یا دیگ جو وہ جیسے گندی مندی پکوائیے سے پکوا لے اور دے دیں، نہیں. مسکین کو بھی جو چیز دینی چاہیے، جو چیز دینا ہو اس کو طیب ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہ بھی انسان ہے. اور جو چیز خود نہیں آپ کھا سکتے، یعنی بیماری کی وجہ سے نہ کھانا الگ بات ہے، لیکن جو چیز خود نہیں کھا سکتے وہ دوسروں کو کیوں دیتے ہو؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو اللہ تعالیٰ صرف طیب قبول کرتا ہے، یاد رکھیے. ہم ڈھیروں بھی صدقہ کر دیں اور خراب چیز ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی، اور حرام مال سے صدقہ کیا جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی پر ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جان لو اللہ، بے شک اللہ غنی ہے، بہت تعریف والا ہے.
غنی اور حمید، یعنی اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور حمید کا مطلب حامد بھی ہوتا ہے، تعریف کرنے والا۔ فعیل کے وزن پر حامد اور محمود دونوں ہیں، یعنی اللہ کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور اللہ بندوں کی تعریف بھی کرتا ہے، یعنی جو بہترین چیز لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کی نظر میں وہ بہت پیارا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، یہ ہم یہ خرابیاں کیوں کرتے ہیں، ریاکاری کیوں کرتے ہیں، احسان اور یہ سب شیطان کی وجہ سے۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ صدقہ شیطان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، جب انسان صدقہ نکالتا ہے تو اس کے ساتھ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے نکالتا ہے، کیونکہ وہ دینے نہیں دیتا، بار بار انسان کو بخل کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، خاص طور پر فحش چیزوں کا۔ اب آپ دیکھیے، جب ہمیں مسجد میں دینا ہوتا ہے تو ہم کیا دیتے ہیں، اگر مسجد میں کھانا ہی دینا ہو تو ہم کیسا کھانا دیتے ہیں، اور شادی پہ کیسا کھانا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شادی ایک آپ کا بڑا پرسنل فنکشن ہے، لیکن جو رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا افطار دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو وہ گھٹیا چیزیں مت دو، اکیلے نہیں دے سکتے، مل جل کے اچھے کا بندوبست کر لو، لیکن بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر کہ ورنہ یہ کہ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کرنے نہیں دیتا، اور پھر فحش کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیے حرام کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، جوا، شراب اور یہ زنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فحش میں شامل ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا، اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب قرآن میں سمجھ بوجھ۔ ابن زید کہتے ہیں یہ دین کا علم ہے۔ تیسرا معنی نبوت بھی کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کی خشیت، درست بات کو پا لینا، پھر عقل، دین و دنیا کی اصلاح، بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ تو جس کو یہ نعمت مل گئی حکمت کی، وہ صحیح جگہ خرچ کرے گا، صحیح چیز خرچ کرے گا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو یقیناً خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ یعنی مال ہے آپ کے پاس، آپ کو یہ نہیں سمجھ کہاں خرچ کرنا چاہیے، ہم ادھر دیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ دین کی سمجھ سے قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کیا چیزیں بیسٹ صدقہ ہے، کہاں خرچ کرنا بڑے ثواب کا باعث ہے، کون سا خرچ کرنا لمبے عرصے تک صدقہ جاریہ بنے گا۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو نہیں افورڈ کر سکتے حفظ کراتے ہیں، اور پھر یعنی کہ مشکلات کا بھی شکار ہوتے ہیں، تو ایسے پروگرامز کو آپ فلی اسپانسر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے بہاف پر بچہ کوئی حافظ بن جائے یا کوئی دین کی تعلیم حاصل کر لے، تو تعلیم کے میدان میں خرچ کرنا جو ہے وہ ایک بہترین صدقہ جاریہ۔ مساجد کی صرف نشو و نما نہیں، یعنی صرف بلڈنگ اور صرف ان کی آبادی کے لیے لوگوں کو لے کر آنا۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں رائڈ ہے، جب لوگوں کو کہتے ہیں نا آؤ کچھ سیکھو، نماز کے لیے آؤ، جمعے کے لیے آؤ، تو کیا کہتے ہیں رائڈ ہے۔ رائڈ کا انتظام کر دینا، ان کو اوبر کروا کے دے دینا، یا اور اسی طرح کے انتظام کر دینا۔ اگر اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو وسعت دیا تو ان چیزوں کو فراہم کرنا۔ تو یہ سب چیزیں وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے کہ اس وقت کا استعمال کیسے بہتر ہے اور اس مال کا استعمال کیسے بہتر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور جو بھی تم خرچ کرو، کسی بھی قسم کا کوئی خرچ، جو بھی کسی بھی قسم کا کوئی نفقہ، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے، چاہے کپڑا ہے، چاہے وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، ایکسپرٹیز ہیں، آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کے ذریعے دین کی خدمت ہے، آپ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، جو بھی کرو گے، او نظر تم من نظر، یا اللہ کے لیے کوئی نظر مان لی تم نے، فإن اللہ یعلم، اللہ اس کو جانتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے
کہ اللہ کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہ ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کی نیت اور ارادے کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوانٹٹی کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کس چیز کی کہاں ضرورت کیا کتنی تھی، اور کس چیز نے کس سمجھداری کے ساتھ مال کہاں خرچ کیا. یہ سب باتیں اللہ کو پتہ ہیں، اور اسی کے مطابق پھر اجر اوپر نیچے ہوگا. اور یہ نظر کیا ہے؟ نظر ایک تو مستحب نظر ہوتی ہے کہ اپنے نظر ہوتا ہے اس نیکی کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو لازم نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو مستحب نظر کیا ہے کہ اللہ کے لیے مثلا روزہ رکھنے کی نظر مان لینا یا کوئی صدقہ کرنے کی. ناپسندیدہ نظر کیا ہے کہ انسان شرط لگائے میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں صدقہ کروں گا یا روزہ رکھوں گا. اور حرام نظر کیا ہے؟ جو اس بات کی نظر مانے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو نظر اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر وہی معتبر ہے جس میں اللہ کا چہرہ چاہا گیا ہو، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو. اور پھر جب نظر مان لیں آپ تو اس نظر کو پورا کرنا لازم ہے. اور اگر کسی مجبوری سے نہیں پوری کر رہے، یعنی وفا نہیں کر پا رہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا کفارہ قسم والا دے دینا چاہیے. جیسے قسم توڑ کر آپ کفارہ دیتے ہیں، ایسے ہی نظر سے نکلنے کے لیے پھر کفارہ دے سکتے. مثلا کسی نے کہا کہ میں ساری زندگی ہر ہفتے روزہ رکھوں گے. اب آپ بڑھاپے میں آگے بیماریوں نے گھیر لیا، آپ کے سرجریز ہو رہی ہیں، آپ نہیں ہر ہفتے رکھ رہے کیونکہ آپ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، تو رکھنا تو ہے آپ کو. تو پھر اب آپ کیا کریں؟ 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا یا غلام آزاد کر کے آپ اس نظر سے نکل آئیں، تاکہ آپ کا جھوٹ نہ لکھا جائے کہ اس نے جھوٹی نظر مانی تھی اور اس نے پوری نہیں کی. وہ کیونکہ جنت میں جانے والوں کی خوبی قرآن کیا بتاتا ہے؟ یوفون بالنذر، کہ وہ نظر پوری کرتے ہیں. پھر فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے. یعنی بعضوں کا دیتے ہوئے سب کے سامنے بھی دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اوروں کو بھی خیال آتا ہے یہ بھی نیکی ہے کرنے کی. اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو، محتاجوں کو دو، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. تو کبھی پوشیدہ چھپا کے کہ دایاں ہاتھ دے بائیں کو خبر بھی نہ ہو کیا دیا، یہ سب سے سیف ہے. ذکر ہی نہ کرے انسان کسی سے، کہ کسی کو نہیں پتا. آپ کسی کے ہاتھ میں اماؤنٹ دیں گے، وہ گنے گا، وہ دیکھے گا، وہ پیسے دیکھے گا، آپ کی شکل دیکھے گا کون ہے. ہاں، تو جب آپ چپکے سے دیتے تو کسی کو کیا پتا کس نے کیا، جتنی جس کی حیثیت. تو یہاں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. چھپا صدقہ بہترین ہے، لیکن کبھی کبھی دکھا کے دینے سے دوسروں کو بھی جو خیال آتا ہے اس کو دیکھ کے جتنے دیں گے ان سب کا ثواب بھی اس دکھانے والے کو مل جائے گا. اس سے مراد دکھاوا کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو نیکی کا شوق دلانا ہے. لیکن خفیہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کی آگ بجھاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے، یعنی قبر کا عذاب نہیں ہوگا. والدین کے لیے خاص طور پر ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کرنا جو ہے ان کے لیے انشاءاللہ خوشی کا باعث ہوگا آخرت میں. اور قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کرتے، ہر روز کچھ نہ کچھ دیتے تھے. تو کس لیے؟ کہ یہ قیامت کے دن صدقہ سایہ بنتا چلا جائے گا. پھر فرمایا لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون.
ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ نہیں، یعنی آپ لوگوں کا دل نہیں کھول سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مال میں سے جو تم خرچ کرو گے تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے، اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو، اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دو چیزیں بتا دی گئیں کہ جو خرچ کرو گے اپنی ذات کے لیے کرو گے، یعنی دنیا میں تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، اور جو تم آخرت میں خرچ کرو گے وہاں یعنی جو آخرت کے ثواب کے لیے کرو گے تو وہاں پورا پورا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی حق نہیں مارتا۔ اور آیت کے شروع میں یہ جو بات کی گئی کہ آپ کے ذمہ ان کی ہدایت نہیں، یاد رکھیے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کون؟ تو دو طرح کی ہدایت ہے، یہ بات یاد رکھیں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں آپ کے ذہن میں آئے گا۔ ایک ہدایت توفیق، ہدایت کی طرف آنے کی لیے توفیق اللہ ہی دیتا ہے، اور ایک ہدایت ارشاد کی تعلیم آپ دیتے ہیں۔ اور مطلقاً ہادی تو اللہ ہی ہے، انبیاء کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات بھی ساتھ میں بتائی گئی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، کوئی نیکی، کوئی خیر کی چیز، کوئی مال، کچھ بھی، کہیں بھی، وہ تمہیں اس کا فائدہ ہوگا، خواہ وہ مسلم پہ خرچ کرو غیر مسلم کے ساتھ خرچ کرو۔ صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں پہ بھی خرچ کیا کرتے تھے، لیکن صرف نفلی صدقات، زکوٰۃ نہیں دے سکتے نان مسلم کو، لیکن خرچ اللہ کی رضا کے لیے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے قیامت کے دن۔ تو پھر اس نیت کے ساتھ دینا چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے مجھے یہ جزا چاہیے، تو اللہ کی خاطر جو صدقہ دے گا اس کا اختتام اسی پر اگر ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو بھی خرچ کرو گے پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، قطعاً ظلم نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا خرچ کیا ہوا کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات خصوصاً ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو زمین میں اپنی معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایک ناواقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق دلانے کے بعد اب خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ مالی مدد کے محتاج ہیں، مالی تعاون کے۔ یہاں پر اس آیت کا شان نزول بتایا گیا کہ یہ آیت جو ہے خاص طور پر اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، وہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور مدینہ میں مسجد کے ساتھ جو چبوترا تھا اس پر ان کا رہن سہن تھا، ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایکسپیڈیشن پہ جاتے ان کو ساتھ لے جاتے تھے، وہ دن رات تعلیم حاصل کرتے رہتے تھے، ان کے پاس کام کاروبار نہیں تھا، جو لوگ ان کو دیتے تھے بس صرف وہی ان کا گزران کا تھا، وہ کسی سے لپٹ کے مانگتے بھی نہیں تھے، کسی کے پیچھے بھی نہیں پڑتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ ان پہ خرچ کرنا سب سے زیادہ فائدے کی بات ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ پروجیکٹ آپ کو بتایا۔ پیچھے ایسے گھرانوں سے بعض اوقات بچے آتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے بلکہ خود مدد کے محتاج ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنا اور خاموشی سے خرچ کرنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور پھر یہ کہ اس آیت میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں سے مانگنے کی مذمت ہے، کہ پیچھے پڑ کے مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی ضمانت دی جو لوگوں سے مانگے نہیں۔ اور جو شخص مسلسل مانگتا ہے قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، وہ بالکل بھیانک شکل ہوگی، اس کا نوچا ہوا زخمی چہرہ ہوگا۔ اور خاص طور پر اگر مال بڑھانے کے لیے انسان مانگے، کہ صرف بھیک مانگے کہ مال اکٹھا کر رہا ہے، ضرورت اس کی کوئی نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے،
کم اکٹھے کر لے یا زیادہ کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.